سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم جو ایک مانی ہوئی منجی ہوئی معروف و مشہور ٹریڈ یونین تنظیم نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، جس کی بنیاد آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے سابقہ چیئرمین عبدالقیوم وانی صاحب نے ڈالی تھی، اور تب سے لے کر آج تک اس تنظیم کا ایک اہم رول رہا ہے ہر کسی شعبے میں، چاہے وہ بچوں کی پڑھائی ہو، چاہے وہ ملازمین کے معاملے ہوں، چاہے وہ اساتذہ کے مشکلات ہوں، چاہے وہ من جملہ جموں کشمیر کے باقی ملازم ہوں، ان کے معاملات حل کروانے میں، ان کے مسئلے حل کروانے میں ٹیچرز فورم کا ایک اہم ٹیچرز فورم کا اگر میں تعارف کراؤں تو ایک ہسٹری ہے۔ 93 میں اس کی شروعات ہوئی، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے اٹ از دا سول آرگنائزیشن آف دا رائٹس، اٹس دا کسٹوڈین آف دا رائٹس آف دا ٹیچنگ فریٹرنیٹی آف آور اسٹیٹ۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ چائلڈ از دا پریارٹی۔ اگر میں اپنی کامیابی آپ کے پاس رکھوں کہ ہم نے شروعات کی 93 سے، اور تب سے آج تک اساتذہ کرام کے کتنے معاملات اور مسائل کو، انتہائی پیچیدہ معاملات کو حل کروایا، یہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بڑے ذہین لوگ ہیں، ایک ذہین کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے جرنلسٹ حضرات۔ مجھے پتہ ہے جب میں اساتذہ کرام کے معاملات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا 45,000 اساتذہ کرام جو آرٹیز تھے، ان کی ریگولائزیشن کے لیے ایک بہت بڑی جنگ چلی 2018 میں۔ 23 دن ہم انہیں پتا پارک میں ہڑتال کی، بھوک ہڑتال پر بیٹھے، اور ان کا روزگار بھی کنفرم ہوا۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اساتذہ کرام کے لیے اتنا کچھ کیا، بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا۔ آپ لوگوں کا اکثر ہم سے یہ گلہ رہتا ہے، سوسائٹی کا گلہ رہتا ہے اساتذہ کرام سے، کہ آپ یہ ٹیچرز فورم سے، کہ آپ صرف اساتذہ کی بات کرتے ہیں، ملازمین کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس وقت ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں 15 لاکھ جو غریب طلبہ ہیں اور طالبات ہیں وہ زیر تعلیم ہیں۔ ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ پہلا یہ کہ یہاں پر انگلش میڈیم نہیں ہوا کرتا تھا، 6 یہاں پر ABC بچے کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہم نے سرکار سے کہا پرائیویٹ سکول میں چونکہ نرسری سے انگلش وہاں پر لاگو ہے، اس لیے ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں بھی میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے وہ دور کروائی۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر تھا، گورنمنٹ سکولوں میں ایڈمیشن 6+ ہوا کرتا تھا، جبکہ پرائیویٹ میں 3+۔ ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ 3 سال کے بعد یہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے، کیوں نہ ایک ایسا نظام ڈیوائز کیا جائے کہ ہمارے جو بچے یہاں پر ہیں گورنمنٹ سکول میں، ان کا ایڈمیشن بھی ہم نے 3 سال کی عمر میں ہی کروایا، تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے 3 سال جو ان کے ضائع ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر، وہ کمپنسیٹ ہو جائے۔ میں دہرانا چاہوں گا، جو 15 لاکھ بچے گھروں میں قید ہیں کووڈ کی وجہ سے، جن کے جو سکول نہیں جا پا رہے ہیں، ہماری انتہائی کوشش ہے، بلکہ پریارٹی ہے کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچے اور ان کو تعلیم سے ہم تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آئین کے مطابق 1 مہینے کے لیے وہ سیٹ اپ بنا تھا، جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 19 سب پارٹ ای، اس میں واضح درج ہے 1 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا، جو 2 سال تک الیکشن نہیں ہوا۔ بالکل نہیں ہے، میں اس میٹنگ میں تھا، جو بھی ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں اس میٹنگ میں تھا، میں نے پروپوزل دیا تھا، کوئی بھی وہاں پر الیکٹڈ سیٹ اپ نہیں ہے، جو بھی سیٹ اپ ہے وہ بالکل 1 مہینے کے لیے بنا تھا، لیکن 2 سال ہو گئے آج تک اس پر الیکشن نہیں ہوا۔ بالکل، یہ میں آپ کی یادداشت کے لیے بولوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے میمورنڈم کیا تھا 23 پوائنٹس جس میں تھے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلڈنگیں جو ہیں وہ خستہ پڑی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ یہ ہوا کہ کچھ سکولوں کو کلبنگ شروع کر دی، کلبنگ کے بعد کچھ بلڈنگیں ایبنڈنٹ ہوئی۔ اب گورنمنٹ نے آلریڈی ٹیک اپ کیا ہے، ہم اس پر زور دینا چاہتے ہیں کہ جو ٹیک اپ جو گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو ایکسپیڈیٹ، اس کو پروسیس کو جلد نبھایا جائے، تاکہ جو ایبنڈنٹ بلڈنگز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے، چاہے آپ نرسری بچے رکھیں یا لور بچے رکھیں، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ دینا چاہتے ہیں، ہمارا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ایبنڈنٹ بلڈنگ ہے وہ اس وقت سوشل ایونٹس کے بحثیت اڈے وہاں پر وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ صحیح، آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، ہم چاہیں گے وہ بلڈنگوں کو صحیح پرپز کے لیے استعمال کیا۔ یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف استاد وہاں پر بچے کو کیوں نہیں ڈالے۔
وہاں پیان کیوں نہ ڈالے, وہاں ہیڈ ماسٹر کیوں نہ ڈالے, وہاں سی او صاحب کیوں نہ ڈالے, وہاں پر ڈائریکٹر صاحب کیوں نہ ڈالے, وہاں ڈپٹی کمشنر کیوں نہ ڈالے, وہاں کمشنر سیکٹری کیوں نہ ڈالے. آپ نے صحیح بات کہی. میں کہتا ہوں سرکار ایک آرڈر نکالے کہ جو بھی سرکاری ملازم ہیں, سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں درج کرے. آئی ول بی دا فرسٹ ٹو ایڈمٹ مائی چائلڈ دیئر. لیکن اس کے لیے یونیفارمٹی ہو, صرف استاد کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں آپ. وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہو, جب وہاں پر میرے ڈی سی صاحب کا بچہ ہوگا, جب کمشنر سیکرٹری کا بچہ ہوگا, جب بڑے بیوروکریٹ کا بچہ ہوگا, تو وہاں کا انفراسٹرکچر بھی وہاں پر ڈیولپ ہوگا اور بچوں کو فائدہ ملے گا.